کوہاٹ برطانوی دور کے قلعوں، مختلف بازاروں اور قدیم ترین چھاونی کی وجہ سے کافی زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ کوہاٹ خیبر پختونخوا میں ضلع کوہاٹ کا دارالحکومت ہے اور اس شہر کو پشتونوں اور بنگش قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے، جو 15ویں صدی کے آخر سے اس علاقے میں آباد ہے۔ کوہاٹ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 35واں اور خیبر پختونخوا کا چوتھا بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ کوہاٹ کا ٹوٹل ایریا 2545 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ شہر سطح سمندر سے 1604 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ کوہاٹ کی سرحدیں ضلع نوشہرہ، صوبہ پنجاب، ضلع ہنگو، اورکزئی ایجنسی اور ضلع کرک سے ملتی ہیں۔ یہ شہر پہلے پشاور ڈویژن کا ایک ضلع تھا، جسے 1976 میں ایک الگ ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ شہر کوہاٹ ڈویژن کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کوہاٹ ڈویژن میں ضلع ہنگو اور ضلع کرک بھی شامل ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی راج اور اس علاقے کے مقامی قبائل کے درمیان بے شمار لڑائیاں لڑی گئیں۔ کچھ روایات کے مطابق فود ایسٹ راجہ کوہاٹ نے اس شہر کی آباد کاری کی تھی۔ 1834 میں سندھ گورنر اوتار سنگھ نے کوہاٹ کو فتح کر کے سکھ امپائر کا حصہ بنایا۔ 1848 میں یہ علاقہ انگریزوں کے زیر کنٹرول چلا گیا۔ کوہاٹ چھاونی کی بنیاد 1874 میں رکھی گئی، جو آج پاکستان کی قدیم ترین فوجی چھاونی کہلاتی ہے۔ کوہاٹ پشاور سے 74 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 174 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ کوہاٹ شہر کی ٹوٹل پاپولیشن 1,69,033 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس ضلع کی ٹوٹل پاپولیشن 9,53,510 نفوس کے آس پاس ہے۔ کوہاٹ کو 2 تحصیلوں کوہاٹ اور لاچی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی 31 یونین کونسلز ہیں۔ دفاعی اعتبار سے کوہاٹ کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ ISSB کا سلیکشن سینٹر، جو پاکستان آرمی کے لیے نئے افسران کی سلیکشن کرتا ہے، اس ضلع میں موجود ہے۔ کوہاٹ میں برطانوی دور کا ایک ایئرپورٹ بھی موجود ہے، جو اس وقت برطانوی فوج کی نقل و حرکت کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس ایئرپورٹ کا کنٹرول اب پاکستان کے ایئر فورس کے پاس ہے اور اب اسے کوہاٹ ایئر بیس کہا جاتا ہے۔ کوہاٹ ٹرنل اس علاقے میں پاکستان جاپان دوستی کی ایک زندہ مثال ہے، جسے جاپان پاکستان فرینڈشپ ٹرنل بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹرنل کی لمبائی تقریباً 2 کلومیٹر ہے۔ یہ ٹرنل اس حوالے سے بھی کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس ٹرنل نے پشاور اور کوہاٹ کے درمیانی فاصلے کو کافی حد تک کم کر دیا ہے، جو سیاحت اور معیشت کے شعبے کے لیے خاص مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ فروری 2008 میں اس ٹرنل میں دہشت گردوں نے پاک آرمی کو تیل سپلائی کرنے والی گاڑیوں پر دہشت گردانہ حملہ کیا تھا، جس کی جوابی کارروائی میں پاک فوج نے 24 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب اس ٹنل کا کنٹرول پاک آرمی کے پاس ہے۔ ضلع کوہاٹ کا 70% کے قریب علاقہ زراعت پر مشتمل ہے اور زیادہ تر لوگ زراعت کے شعبہ سے ہی وابستہ ہیں۔ اس علاقے کو ٹانڈا اور گڑیالی ڈیموں کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ سارا سال یہاں پر بہنے والے چشموں کی بدولت یہ سرزمین فصلوں اور مختلف پھلوں کی وجہ سے کافی زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ امرود اس علاقے کی ایک خاص سوغات ہے جو اپنے ذائقے کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ کاروباری لحاظ سے کوہاٹ پنجاب اور قبائلی علاقہ جات کے درمیان ایک منڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوہاٹ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں پشتو اور ہندکو شامل ہیں، لیکن یہاں پر اردو زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ کوہاٹ کے بڑے قبائل میں بنوری، بنگش، کوہاٹی، اورکزئی، خٹک، شنواری اور آفریدی قابل ذکر ہیں۔ کوہاٹ کا تبلیغی مرکز اس علاقے کے لوگوں کی اسلام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوہاٹ کے سیاحتی مقامات میں ٹانڈا لیک اور ٹانڈا ڈیم، جو 1967 میں بنایا گیا تھا، یہ شامل ہیں۔ یہ سیاحت کے حوالے سے ایک بہت ہی پرکشش مقام ہے۔ یہاں کی کوتل فیزنٹری، جہاں پر بے شمار جنگلی حیات کی اقسام موجود ہیں، وہ دیکھنے سے تعلق رکھنے والا مقام ہے۔ کوہاٹ ریلوے اسٹیشن، جس کی بنیاد 1897 میں رکھی گئی تھی اور 1902 میں ریلوے سروس کا آغاز ہوا تھا، CMH کوہاٹ کا جدید سہولیات سے آراستہ ہاسپٹل ہے۔ کوہاٹ کی منفرد سوغاتوں میں اس شہر کے چپلی کباب، امرود، پشاوری چپل اور ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء کی بدولت ایک منفرد شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے شہروں سے آنے والے مہمانوں کے لیے کوہاٹ میں گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز موجود ہیں۔ کوہاٹ کا ٹانڈا ڈیم دنیا کا واحد ایسا ڈیم ہے جو ایک جانب 600 میٹر بند لگا کر تعمیر کیا گیا ہے، کیونکہ باقی اطراف میں پہاڑ موجود ہیں۔ اس علاقے کی زرعی اجناس میں گندم، گنا اور سبزیاں شامل ہیں۔ کوہاٹ کی گولڈن مسجد بھی ایک پرکشش پوائنٹ ہے جو اسلام کے فرائض سر انجام دینے کے علاوہ سیر و سیاحت کے شوقین لوگوں کی پسندیدہ جگہ مانی جاتی ہے۔ کوہاٹ کا تاریخی قلعہ اپنی قدامت کی وجہ سے
کافی زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ تحریک آزادی کے نامور ہیرو عجب خان آفریدی کوہاٹ کی شان ہے۔ دیگر شخصیات میں بین الاقوامی شہرت یافتہ احمد فراز بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امجد خان آفریدی، شہریار خان آفریدی، شبلی فراز، سعید افتخار حسین، مفتی ابرار سلطان اور پیر دلاور شاہ کا تعلق بھی کوہاٹ سے ہے۔ سعید آدم بلوری اور حضرت حاجی بہادر بابا کا شمار اسی علاقے کی روحانی شخصیات میں ہوتا ہے۔